أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 سے 15۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ گزشتہ آیات میں تذکرہ تھا اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام سے بڑا اور عظیم معجزہ قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی مبعوث نہیں کرنا تھا، کوئی رسول انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نہیں بھیجنا تھا، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسا عظیم معجزہ قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمایا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری انسانیت کے لیے مبعوث کیے گئے، ساری انسانیت کے نبی رسول تھے، اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اللہ پاک نے آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل کو قائم رکھنا، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسی عظیم کتاب قرآن مجید عطا فرمائی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیلیں موجود ہیں۔ اور قرآن مجید کا ویسے تو اس کے کئی اعجاز ہیں، کئی لحاظ سے یہ معجزہ ہے، عقلوں کو، انسانوں کو عاجز اور بے بس کر دینے والا ہے، لیکن آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے، جس معجزے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ہے قرآن مجید کی حفاظت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی۔ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود نہیں لی، بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس نبی اور اس کی امت پہ ڈالی کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہ سکی،
لیکن اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی، چونکہ یہ آخری تحفہ تھا، یہ آخری پیغام تھا اللہ پاک کا انسانوں کے نام، اس لیے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری اٹھائی اور فرمایا کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں پہ بڑے اتار چڑھاؤ آئے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے اندر کوئی مائی کا لال کسی قسم کی کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں کر سکا۔ مسلمانوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر بھی کوئی بڑے سے بڑا ظالم، کافر، دشمن بھی اس قرآن کو نہ دنیا سے مٹانے میں کامیاب ہو سکا، نہ اس کے الفاظ اور آیات میں تبدیلی کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ کیسے کامیاب ہوتا؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو خالق کائنات نے خود اٹھا رکھی ہے۔ اور پھر اللہ پاک کی قدرت دیکھیے، تقریباً 1450 سال ہونے کو ہے اس قرآن مجید کے نزول کو، لیکن پوری دنیا میں اس قرآن مجید کے تمام نسخے بالکل ایک جیسے، کسی جگہ بھی کسی لفظ کی بھی کوئی تبدیلی نہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے صرف اس قرآن مجید کو ہی محفوظ نہیں رکھا، بلکہ اللہ پاک نے اس قرآن مجید کی زبان، عربی زبان کو بھی محفوظ رکھا تاکہ یہ قرآن محفوظ رہ سکے، اس کی آیات، اس کے الفاظ، اس کے مفہوم، اس کے مفاہیم وہ محفوظ رہ سکے۔ اگر عربی زبان ہی مٹ جاتی تو پھر قرآن مجید کے الفاظ تو قائم رہتے، لیکن اس کو سمجھنے والا دنیا میں کوئی نظر نہ آتا، اس کا معنی، مفہوم اور تفسیر سمجھنے والا دنیا میں کوئی موجود نہ ہوتا، تو پھر اس قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی، اللہ پاک نے قرآن مجید کی زبان کی بھی حفاظت فرمائی، اور قرآن مجید کے معنی و مفہوم کی حفاظت بھی اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کی شکل میں فرمائی۔ اللہ اکبر۔ کچھ منکرین حدیث بھی اس آیت کو پیش کرتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ منکرین حدیث کہتے ہیں احادیث کا انکار کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ پاک نے خود لی ہے، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ ان سے اگر پوچھا جائے کہ جناب کہاں اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو وہ یہی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9۔ وہ کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ان سے ذرا یہ پوچھے کہ اس آیت کریمہ میں قرآن کا لفظ کہاں ہے کہ اللہ پاک نے یہ کہا ہو کہ میں نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے قرآن کا لفظ تو بولا ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے تو لفظ بولا ہے الذکر، اور الذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت طیبہ بھی ہے، اور قرآن مجید خود اس بات پہ گواہ ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 10-11 پڑھ کے دیکھیے ذرا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الذِّكْرَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، اور ساتھ ہی اگلی آیت میں الذکر کی وضاحت، رسولاً یعنی رسول، یتلو علیکم آیاتہ، جو تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ تو الذکر سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منبع رشد و ہدایت تھے۔ جس طرح قرآن ہدایت کا مرکز ہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجسمہ ہدایت تھے۔
جو آپ کو دیکھ لیتا، جو آپ کے پاس بیٹھ جاتا، جو آپ کی صحبت اختیار کرتا، وہ آپ سے ہدایت حاصل کرتا۔ اللہ اکبر، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی، انہیں تو قرآن بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اللہ پاک نے اسی قرآن میں کہا ہے کہ ہم یہ قرآن بھی آپ پر اتارنے والے ہیں، اور پھر ہم اس کا بیان اور اس کی وضاحت اور تشریح بھی ہم آپ کو خود سکھائیں گے۔ اللہ پاک نے اس قرآن مجید کے الفاظ، آیات کو بھی محفوظ رکھا، اور اس کی تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں محفوظ کرنے کا بھی پورا بندوبست فرمایا، اور محدثین کے اللہ پاک نے دلوں میں ان احادیث کو محفوظ رکھنے کا ایک پورا طریقہ القاء فرمایا، ان کو ایک طریقہ سکھا دیا، اور وہ طریقہ بھی محدثین نے قرآن مجید سے لیا۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، اس کی جانچ پڑتال تحقیق کر لیا کرو۔ اس کے مطابق جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا تھا تو محدثین اس کی تحقیق کرتے، اس کی پوری انویسٹیگیشن، ویریفیکیشن کرتے۔ اس کے لیے محدثین نے 1,00,000 سے زائد انسانوں کا پورا علم کتابوں کے اندر محفوظ کر دیا، جسے اسماء اور رجال کا علم کہتے ہیں، انسانوں کا علم۔ اور پھر اس میں ہر انسان کی ذہنی حالت، اس کا حافظہ، اس کا ایمان، اس کا سچا ہونا، اس کا جھوٹا ہونا، اس کا دیانتدار ہونا، اس کا بد دیانت ہونا، اس کا خائن ہونا، جو کچھ بھی ہے، اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یا تابعین سے ملاقات ہے بھی کہ نہیں، وہ کس زمانے میں پیدا ہوا، کس زمانے میں فوت ہو گیا، کس سے اس کی ملاقات ثابت ہے، کس سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ یہ سارا علم اسماء اور رجال کے نام پہ ایک نیا فن دنیا کے اندر معرض وجود میں آیا، اور اس کی مثال انسانی تاریخ میں اس سے نہ پہلے کوئی ملتی ہے اور نہ اس کے بعد ہی انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ کسی انسان کی باتوں، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کی زندگی کے ایک پہلو کو اتنے اہتمام کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہو، اور پوری سند کے ساتھ، کہ جو بات بیان کرتا ہے وہ ساتھ بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنی، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنی، وہ کہتا ہے میں نے فلاں کو دیکھا، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کرتے دیکھا۔ اس کو پوری سند کہتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کوئی حدیث گاڑ کے ذخیرہ حدیث میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا تو جو اس فن کے ماہر علماء ہیں، محدثین ہیں، وہ آج بھی 2-3 گھنٹوں کے اندر اس کی پوری انویسٹیگیشن کر کے سامنے رکھ دیں کہ یہ من گڑت ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، کیا ہے، یا صحیح ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ذکر کی، نصیحت کی، یعنی وحی کی حفاظت کا ذمہ داری کیسے لی اور کن الفاظ میں لی۔ انا، بے شک ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا۔ ہم کا معنی 3 دفعہ ہے۔ انا کے آگے جو الف ہے نا، یہ اصل میں ہم کا معنی دے رہا ہے، اور نحنو کا معنی بھی ہم، اور نزلنا کے آخر میں نون الف نا، وہ بھی ہم کا معنی۔ 3 دفعہ ہم پر زور، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن یہ کسی نے آپ کو نہیں سکھایا، یہ آپ نے خود نہیں گڑھا جیسا کہ کافرو تمہارا کہنا ہے، بلکہ انا نحن نزلنا، بے شک وہ ہم ہی ہیں جنہوں نے نازل کیا ہے الذکر، اس نصیحت کو۔ اب اردو زبان میں اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ ہم کے لفظ کو 3 دفعہ بیان کر سکے، اس لیے پھر ہم اس کو مختلف الفاظ سے، ہی وغیرہ کے الفاظ سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک ہم ہی نے نازل کیا، ایک دفعہ ہم بول لیتے ہیں اور ایک دفعہ ہی بول لیتے ہیں، بس 2 دفعہ زیادہ سے زیادہ ہم اس ہم کے مفہوم کو ادا کر سکتے ہیں۔ بے شک ہم نے ہی
نازل کی ہے، الذکر یہ نصیحت، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اس کے لیے، لام زبر لا، ضرور، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنی تاکید کے ساتھ کہا، کہیں انا کا لفظ اور کہیں پھر دوبارہ وَإِنَّا اور کہیں لام زبر لا کی تاکید، بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس سے اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کافروں کی طرف سے ان کی باتیں سن کر اذیت پہنچتی تھی، اور یہ اذیت کا پہنچنا ایک فطری عمل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی ہر وقت خیر خواہی کریں، ان کی بھلائی چاہیں، ان کا بھلا چاہیں کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ اللہ کی جنت کے مسافر اور اس کے حقدار بن جائیں۔ اور اس خیر خواہی، اس ہمدردی کے جواب میں ان کی طرف سے عجیب و غریب قسم کی طعن و تشنیع اور اعتراض برائے اعتراض، یہ سب باتیں سننے کے بعد آپ کا اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہونا یہ ایک فطری عمل۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات زیر تفسیر میں تسلی دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ، غمزدہ اور پریشان کیوں ہوتے ہیں ان کی باتوں سے؟ یہ آپ کی امت، یہ مکہ کے کفار، یہ کوئی پہلے کافر نہیں ہیں، یہ کوئی پہلی امت نہیں ہے، اور آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہیں کہ جن کو ان کی امتوں نے باتیں کی ہوں، تانے اور مینے مارے ہوں اور اعتراض برائے اعتراض کیا ہو، صرف اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد کے من گڑت دین کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اسے سچا ثابت کرنے کے لیے۔ اور جہاں تک بات ہے ان کے نشانی اور معجزہ مانگنے کی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف ان کی باتیں ہیں، یہ اس قدر ہٹ دھرم ہیں، یہ اس قدر ڈھیٹ ہیں، اور اس قدر یہ حق کے ویری اور دشمن ہیں کہ اگر ہم آسمان کی طرف ایک دروازہ کھول دیں، ایک رستہ دے دیں ان کو، اپروچ دے دیں ان کو آسمان کی طرف، رسائی دے دیں، اور ان کے جانے کا، اوپر جانے کا کوئی بندوبست کر دیں کہ یہ اوپر آسمانوں کی سیر کر سکیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ اوپر جا کر ساری تصدیق کر لیں، ان کو سارے حقائق نظر بھی آ جائیں گے نا، آپ کی طرف لوہے محفوظ سے اترنے والا قرآن، یہ اس کے نزول کو اور اللہ کی قدرت کی دیگر نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں گے نا، تو یہ ماننے کی بجائے پتہ کیا کہیں گے؟ اور ہٹ درم شخص ایسا ہی کیا کرتا ہے کہ جب اس کو اس کی ایک بات اور اس کے ایک اعتراض کا جواب دیا جائے تو پھر وہ ایک اور نئی بات کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ نہیں، یہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، یہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے، یہ ہمیں خیالی طور پہ کچھ دکھایا جا رہا ہے، یہ ہم حقیقت کی دنیا میں اور حقیقت کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے سارا کچھ۔ کہیں گے کہ ہم پہ جادو کر دیا گیا۔ تو بہرحال ہٹ درم لوگوں
کی وجہ سے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو. یہ صم بکم عمی ہیں، یہ خاتم اللہ علی قلوبہم ہیں، ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے. یہ تو آج پڑھی جانے والی آیات کا ایک حصہ اور اس کا ایک موضوع تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اس کی صداقت و حقانیت، اور کافروں کی طرف سے اس پہ کیے جانے والے اعتراضات، اور آپ کو تسلی دینے کا تذکرہ. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے قرآن اور حدیث. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا. وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، لقد میں ایک لام زبر لا اور ایک قد، دونوں کا معنی یقیناً یا بلا شبہ، شک سے پاک. وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجے، من سے، قبلی پہلے، کا آپ، من قبلی کا آپ سے پہلے. کا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھیجے. فی میں، کس میں بھیجے؟ شیع الاولین، پہلے لوگوں کے گروہوں میں. کیا بھیجے؟ رسول. ارسلنا کا لفظی معنی بھیجنا، اور اگر رسول کا لفظ مفعول الگ سے موجود ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہ موجود ہو پھر ارسلنا کا ترجمہ کریں گے ہم نے رسول بھیجے. رسول کا لفظ پھر اس کے اندر ہی شامل سمجھا جائے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے رسول بھیجے، من قبل کا آپ سے پہلے. کہاں بھیجے؟ فی میں، شیعی گروہوں. شیعہ یہ جمع کا لفظ، شین یا عین، شیعہ. اور جو اس کا واحد ہے وہ بھی پڑھنے میں شیعہ ہی پڑھا جائے گا، لیکن وہ لفظ یوں ہوگا، شین یا عین اور اس کے بعد ہا، گول ہا. شیعہ، شیعہ کا معنی گروہ، فرقہ، ایک ایسا گروہ جس کے تمام افراد کا عقیدہ، سوچ، مذہب ایک ہو، یعنی کسی ایک عقیدے کے حامل لوگوں کا ایک جتھا اور ایک گروہ. اور یہ اچھے لوگوں کا گروہ بھی ہو سکتا ہے اور برے لوگوں کا گروہ بھی ہو سکتا ہے. تو شیعہ الاولین سے مراد پہلے لوگوں کے گروہ. پہلے کا ترجمہ بعض لوگ اگلے لوگوں بھی کر دیتے ہیں. تو پہلے لوگوں کے گروہوں میں، یعنی آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، امتیں گزری ہیں، ان کے جو گروہ تھے ان میں بھی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں. آپ کے پہلے رسول تھوڑے ہیں. وما یاتی، اور نہیں آتا، ہم ان کے پاس، مر رسول، کوئی رسول، مر رسول، کوئی رسول. رسول کی تنوین کی وجہ سے بھی نکرہ کا ترجمہ کوئی، اور من کی وجہ سے اور زیادہ زور نکرہ میں. مر رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر، کانو، اب ان کا وتیرہ کیا تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا قوموں کا، الا مگر کانو، تھے وہ، بھی، اس کا، بازر بھی پریپوزیشن ہے، حرف جار، بھی کا، ہی اس رسول، ہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے رسول کی طرف. الا مگر کانو، تھے وہ، بھی اس کا، یا اس کے ساتھ، اس کے ساتھ یا اس کا، یستہزئون،
مذاق کیا کرتے. استہزاء کا معنی ہوتا ہے کسی کا تمسخر، کسی کا مذاق اڑانا. الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مگر وہ اس سے یا اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. یعنی اس کا تذکرہ اس انداز سے کیا جائے کہ وہ نبی رسول لوگوں کی نظر میں ڈی گریڈ ہو. جب وہ ڈی گریڈ ہوگا، جب اس کے متعلق ایسی باتیں کریں گے اس کے کردار کے متعلق، اس کی ذات کے متعلق، اس کی نبوت کے متعلق، کہ جس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں، تو کیا ہوگا؟ پھر لوگ اس نبی سے نفرت کریں گے، دور دور رہیں گے، اس نبی کی بات نہیں سنیں گے، اس سے حق بات نہیں سنیں گے. لہذا لوگ نبیوں کی تعلیمات سے دور رہیں گے، ان پر ایمان لانے سے بچے رہیں گے، اور شیطان کا ایجنڈا پورا ہوتا رہے گا. اس لیے مذاق اڑاتے تھے. آج بھی بہت سے لوگ انبیاء کرام کے وارثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر کوئی کپڑا سنت کے مطابق رکھ لے اس کا مذاق، اگر کوئی چہرے پہ داڑھی نبیوں کی سنت اور نبیوں کا حکم سمجھ کے سجا لے اس کا مذاق، اور اگر کوئی نوجوان بچی اگر کوئی اپنے جسم کو مسنون پردے سے سطر میں اور حجاب میں لپیٹ لے، اس بچی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یعنی دین پہ چلنے والوں کا مذاق اڑاؤ تاکہ نئے لوگ، نئے نوجوان وہ دین کی طرف آنے کا خیال دل سے نکال دیں کہ بھائی اس میں تو بڑی باتیں سننا پڑتی، اس پہ تو بڑے مذاق اڑائے جاتے ہیں. یہ مقصد ہوتا ہے لوگوں کو حق بات سے دور رکھنے کی، یہ ایک کوشش ہوتی ہے. کذالک، اسی طرح، نسلکو، ہم داخل کر دیتے ہیں. نسلکو، ہم داخل کر دیتے ہیں. شروع میں جو نون ہے وہ ہم کا معنی دے رہا ہے. نسلکو، ہم داخل کر دیتے ہیں، ہو، اسے. ہو سے مراد کیا ہے، اس میں بات ابھی بعد میں کرتے ہیں. پہلے آیت مکمل کر لیجئے، اور بلکہ اگلی آیت بھی مکمل کر لیجئے. کذالک، اسی طرح، نسلکو، ہم داخل کر دیتے ہیں، ہو، اسے، فی قلوب، دلوں میں. قلب کی جمع قلوب، المجرمین، مجرموں کے، کریمنلز کے. اسی طرح ہم اسے داخل کر دیتے ہیں مجرم لوگوں کے دلوں میں. لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. اب سمجھیے کہ نسلکوہ اور لا یؤمنون بہ، یہ جو ہو یا ہی ضمیریں ہیں یہ کیا ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ ان کا مرجع کیا ہے؟ اس سے مراد کون سی چیز ہے ان پروناؤنز سے؟ تو اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. دو طریقے سے اہل علم نے جواب دیا ہے. ایک تو یہ کہ ہو سے مراد آیت نمبر 9 میں بیان ہونے والا الذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کو، اس وحی کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. الذکر مراد ہے. تو اس صورت میں کیا تفسیر ہوگی کہ اسی طرح ہم اس ذکر کو داخل کر دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں. کیا مطلب؟ کہ ہم وحی کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں. ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، وہ اپنی انا کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے. تو جب وہ نہیں مانتے تو پھر ہم ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیتے ہیں، پھر ہم ان کی گرفت فرماتے ہیں، پھر ہم ان کے اوپر اپنے عذابوں کو نازل فرماتے ہیں.
کہ ہم نے ان کے دلوں میں اس وحی کو داخل تو کر دیا، لیکن لا یؤمنون بھی، وہ اس ذکر پر، اس نصیحت پر ایمان نہیں لاتے۔ جب ایمان نہیں لاتے اور پھر ان پہ عذاب آتے، پھر ان کی گرفت ہوتی۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق نسلکہ سے مراد استہزاء، نبیوں کا مذاق کرنا، نبیوں کا انکار کرنا، کفر، استہزاء۔ پیچھے تذکرہ ہوا نا کہ رسول کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا وہ اس کا استہزاء کرتے، ماننے کی بجائے انکار کرتے اور مذاق اڑاتے۔ تو ہو سے مراد پھر استہزاء ہوا کہ اسی طرح ہم ان کے دلوں میں، ایسے مجرموں کے دلوں میں ہم اسے ڈال دیتے تھے۔ کسے؟ استہزاء کو، مذاق اڑانے کو۔ لا یؤمنون بہ، وہ پھر اس رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایسی صورت میں یؤمنون بہ میں ہی سے مراد رسول بھی ہو سکتا ہے اور اس پہ آنے والی وحی ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ لا یؤمنون بہ، پھر وہ مذاق اڑانے والے جو مذاق اڑائیں گے نبی کا، وہ ایمان کہاں لائیں گے؟ لا یؤمنون بہ، نہیں وہ اس پر ایمان لاتے۔ وقد، اور یقیناً، خلط، گزرا ہے، خلط گزرا ہے یا گزر چکا ہے، سنتو، طریقہ، دستور۔ سنت طریقے کو کہتے ہیں، سنتو، طریقہ، الاولین، پہلے لوگوں کا، وقد خلط سنت الاولین، اور یقیناً پہلے لوگوں کا یہی طریقہ گزر چکا ہے۔ یعنی پہلے جتنے نبی آئے ان نبیوں نے دعوت دی تو قوموں کا اسی قسم کا ہی طرز عمل گزر چکا ہے، تو ایسے ہی کرتے تھے۔ اور یا پھر یہ اشارہ ہے ان پہ آنے والے عذابوں کی طرف۔ وقد خلت سنت الاولین، جو ایمان نہیں لاتے تھے نبیوں پر بلکہ ان کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو پھر ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا؟ یہ ہماری سنت اور ہمارا طریقہ اور دستور بھی گزر چکا ہے۔ یعنی تم جانتے ہو کہ پھر ہم نے قوم میں عاد، سمود وغیرہ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ ان کو دھمکی ہے کافروں کو۔ وقد خلت سنت الاولین، جانتے ہو نا ہم پہلے کیا کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ۔ ولو فتحنا، اور اگر ہم کھول دیں، علیہم، ان پر، بابن، کوئی دروازہ، من السماء، آسمان سے، پس، ظلو، وہ ہو جائیں۔ ظلہ اور باتا، یہ دو الفاظ ہیں عربی زبان میں۔ ظلہ کا معنی ہوتا ہے دن گزارنا اور باتا کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، اور دونوں کا معنی ہو جانا بھی ہوتا ہے۔ ظلہ ہو جانا یا تسلسل کے ساتھ کسی کام کا ہونا۔ فظلو، تو ظلہ کی جمع ہے ظلو، فا تو ظلو، وہ رہیں، کنٹینیوڈ، کیا رہیں؟ فی ہی، اس میں، کس میں؟ باب میں، اس دروازے میں، یا رجون، چڑھتے، فظلو فیہ یعرجون، پس وہ اس میں چڑھتے رہیں۔ یا پھر ظلہ کا معنی دن بھر چڑھتے رہنا کیا جائے گا، کیونکہ ظلہ کا ترجمہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کا معنی آتا ہے دن گزارنا۔ تو پھر اس لحاظ سے اگر دن کا بھی اندر ترجمہ لانا ہو تو پھر ترجمہ کریں گے فظلو، پس وہ دن بھر رہے، فی ہی، اس میں، اس دروازے میں سے، یعرجون، چڑھتے۔ اگر ہم ان کے لیے آسمان میں ایک اسپیشل دروازہ کھول دیں، ایک ڈور اوپن کر دیں، رستہ بنا دیں،
اور ان سے کہیں کہ آ جاؤ اوپر، آ جاؤ اوپر، تمہیں سارے نظارے کرواتے ہیں وحی کے اترنے کے، اور یہ دن بھر اس میں چڑھتے رہیں، بلندیاں سر کرتے رہیں، بلندیوں پہ چڑھتے رہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ لقالو، لا لام زبر لا، اس کو لمبا نہیں کرنا، لقالو، لا یقیناً، قالو وہ کہیں گے، لقالو تو وہ یقیناً کہیں گے، انما بات صرف یہی ہے، انما صرف محض کلمہ حسر، سکرت سختی سے باندھ دی گئی، سکرت سختی سے باندھ دی گئی، اس کا معنی باندھ دیا جانا، ڈیزلڈ، سکرت سختی سے باندھ دی گئی، اب سارونا ہماری آنکھیں سختی سے باندھ دی گئیں، ہماری آنکھیں یعنی ہماری آنکھوں پہ جیسے کوئی کپڑا سختی سے باندھ دیا جاتا نا، ایسے ہی ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بل نحنو بلکہ ہم قوم لوگ ہیں مسحورون جادو کیے ہوئے، ہماری نظر بندی کر دی گئی، ہماری آنکھوں پہ، آنکھوں کو ایسا باندھ دیا گیا ہے کہ جیسے ان پر جادو ہو گیا، اور یہ خیالی دنیا میں پھر رہی ہیں، یہ جو کچھ دلائل دیکھ رہے ہیں نا ہم نبوت و رسالت کے، اللہ کی طرف سے وحی کے نزول کے، وہ سب ہماری آنکھوں پہ جادو کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ ہم حقیقت نہیں دیکھ رہے۔ اب ایسے لوگوں کو آپ کیا دکھا سکتے ہیں؟ کیا نشانی ان کو آپ لا کر دکھائیں گے جن کا تعصب اس حد تک بڑا ہو، ہٹ درمی، ضد؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں توحید و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔